कुरैश का मशहूर और जोशीला सालार अक्रिमा मक्का के रास्ते में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ आखिरी मारका लड़कर रूपोश हो गया था। उसने और सफ़वान ने अपने कबीले के सरदार की हुक्म उदूली की थी। उसे अपना अंजाम बहुत बुरा नजर आ रहा था। उसे ये भी मालूम था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी ये खता नहीं बख्शेंगे कि उसने इस्लामी फौज के एक दस्ते पर हमला किया और उस दस्ते के 2 आदमी शहीद कर दिए। अक्रिमा की बीवी मक्का में थी। तारीखों में वाज़े इशारा मिलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद कुरैश की 4 औरतों और 6 आदमियों के कत्ल का हुक्म दिया था। उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाई थीं और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार की थीं। उन्हें मुर्तिद कहा था। इनमें हिंद और अक्रिमा के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। अबू सुफियान की बीवी हिंद हर उस इंसान के खून की प्यासी हो जाती थी जो इस्लाम कबूल कर लेता था। अक्रिमा की बीवी मक्का में थी। फतेह मक्का के 2-3 रोज बाद एक आदमी अक्रिमा के घर गया। मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ बहन। उस शख्स ने अक्रिमा की बीवी से कहा, अक्रिमा मेरा दोस्त है, मैं कबीला बनु बकर का आदमी हूँ। तुम्हें मालूम होगा कि अक्रिमा और सफ़वान ने मुसलमानों का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके साथ बहुत थोड़े आदमी थे। उसका मुकाबला खालिद से था जो तजुर्बेकार जंगजू है, और उसके साथ आदमी भी ज्यादा थे। अक्रिमा की बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ, मैं पहले सुन चुकी हूँ मेरे अजनबी भाई, मुझे बताओ वो कहाँ है। वो जिंदा तो है, वो मुझे बता गया था कि यमन जा रहा है। अजनबी ने कहा, वो कह गया है कि तुझे वहाँ बुला लेगा। मुझे ये भी मालूम है कि वो किसके पास गया है। तुझे यही बताने आया था वो वापस नहीं आएगा, उसे यहाँ आना भी नहीं चाहिए। अक्रिमा की बीवी ने कहा, वो आ गया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अजनबी ने कहा, तुम तैयार रहना, उसका पैगाम आएगा तो मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। तुम उसके पास पहुंच जाओगी तो वो तुम्हें अपने साथ लेकर हबशा को चला जाएगा। अजनबी उसे अपनी बस्ती का और अपना नाम बताकर चला गया। 2 रोज बाद अक्रिमा की बीवी बनु बकर की बस्ती में गई और उस आदमी से मिली जिसने उसे अक्रिमा का पैगाम दिया था। क्या तू अक्रिमा के पास जाने को आई है? अक्रिमा के दोस्त ने पूछा। मैं उसे वापस लाने के लिए जा रही हूँ। अक्रिमा की बीवी ने कहा, क्या तू नहीं जानती कि वो आया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा? अक्रिमा की बीवी ने कहा, उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी फरियाद पर मेरे शोहर को माफ कर दिया है। क्या तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया है? मान लिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे साथ सौदा किया होगा। अक्रिमा के दोस्त ने कहा, उसने तुम्हारे आगे ये शर्त रखी होगी कि तुम और अक्रिमा इस्लाम कबूल कर लो। अक्रिमा की बीवी ने कहा, नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, मेरे साथ ऐसा कोई सौदा नहीं किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से नहीं जो सौदा करके अपनी बात मनवाया करते हैं। मैं वहाँ अपने शौहर की जान बख्शी की फरियाद लेकर गई थी। ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्हें मैं बड़ी अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अब मैंने आपको देखा तो मैंने दिल से कहा कि ये वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जो कभी हम में से थे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास मैं अब फरियाद लेकर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में मुझे कोई ऐसी चीज नजर आई जो किसी और इंसान में नहीं होती। मुझे डर था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं कहेंगे कि ये अक्रिमा की बीवी है, इसे यरगमाल बनाकर रखो ताकि अक्रिमा आ जाए और उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मजबूर औरत जानकर इज्जत से बिठाया। मैंने फरियाद की कि फतह आपकी है, मेरे बच्चों को यतीम न करें, मेरे शौहर की बदअहदी की सजा मुझे और मेरे बच्चों को न दें। आपने कहा कि मैंने अक्रिमा को माफ किया, और मालूम नहीं वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझसे ये कहलवाया कि मैंने तस्लीम किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब मैं उस खुदा को मानती हूँ जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत दी है। अक्रिमा के दोस्त ने कहा, और तुम मुसलमान हो गई? हाँ, अक्रिमा की बीवी ने कहा, मैं मुसलमान हो गई। मुझे उसके पास ले चल मेरे शौहर के दोस्त, मैं उसे वापस लाऊंगी, मैं दोस्ती का हक अदा करूंगा। अक्रिमा के दोस्त ने कहा, चल मैं तेरे साथ यमन चलता हूँ। काफी दिनों बाद अक्रिमा अपनी बीवी के साथ मक्का में दाखिल हुआ। अपने घर जाने के बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने अपने किए की माफी मांगकर इस्लाम कबूल कर लिया। उसी रोज सफ़वान भी वापस आ गया। वो भागकर जद्दा चला गया था। एक दोस्त उसके पीछे गया और उसे कहा कि वो सालारी रुतबे का जंगजू है और उसकी कदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जान सकते हैं। उसे ये भी कहा गया कि कबीला कुरैश खत्म हो चुका है। सफ़वान तलवार का धनी और नामवर सालार था। वो अपने दोस्त के साथ मक्का आ गया
اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ اسلام قبول کر لے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روپوش تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ہند کو جب پتہ چلا کہ اکرمہ اور صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ مکہ کے ارد گرد دور اور نزدیک کچھ قبائل تھے، ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض توہمات کے عقیدے بنائے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں۔ پیغام لے جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ مکہ کے جنوب میں تہامہ کا علاقہ تھا جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے، ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اتر آئیں گے، اس لیے اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور اس کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ تمام کا تمام دستہ گھڑ سوار تھا، اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے، مدینہ کے بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ململیم کے مقام تک جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے، ان کی منزل 50 میل دور تھی۔ بمشکل 15 میل دور گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگجو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو۔ بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، خبردار بنو جزیمہ، اسے میں جانتا ہوں، یہ مکہ کے الولید کا بیٹا خالد ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا، ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کروا دے گا۔ خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ملتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو یا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے، ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ بنو جزیمہ کی طرف سے آواز آئی، مکہ چل کر دیکھ لو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جزیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگیں، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھیں۔ طائف ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے چند میل دور ہے۔ جنوری 630 عیسوی شوال 8 ہجری کی ایک رات وہاں جشن کا سما تھا۔ فضا شراب کی بو سے بوجھل اور رات مخمور تھی۔ رقص کے لیے طائف کے ارد گرد کے علاقے کی چنی ہوئی ناچنے والیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان کے رقص اور حسن نے مہمانوں کو مدہوش کر دیا تھا۔ مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مشہور جنگجو قبیلے حوازن کے سرکردہ افراد تھے۔ ان کے میزبان طائف اور گرد و نواح میں پھیلے ہوئے قبیلہ ثقیف کے سردار تھے، جنہوں نے اپنے مہمانوں پر اپنی امارت اور فیاضی اور کشادہ ظرفی کا روب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ دو لڑکیاں رقص کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بجائی۔ ساز خاموش ہو گئے، ناچنے والیاں بت بن گئیں اور ان کی نظریں مالک بن عوف پر جم گئیں۔ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا، ایسا لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا ہو۔ ہر کوئی مالک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مالک بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ رقص اور مینوشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ کا بگولا تھا۔ وہ صرف تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ فن حرب و ضرب کا بھی ماہر تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا۔ جنگ کے معاملے میں وہ انتہا پسند تھا، یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں۔ اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھیں۔ قبیلہ قریش میں جو حیثیت کبھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، ویسے ہی دبدبہ مالک بن عوف کا اپنے قبیلے پر تھا۔ ہم نے بہت کھا لیا ہے، مالک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا۔ ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔
کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ اے اہل حوازن، میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ حوازن کی غیرت سوئی کب تھی مالک بن عوف؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مسلمانوں نے۔ مالک بن عوف نے کہا، محمد نے۔ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب چلا گیا تھا؟ جانتے ہیں، 2-3 آوازیں اٹھی، اچھی طرح جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے۔ ایک اور آواز اٹھی، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، جو اہل ثقیف ہیں، حوازن کے قبیلے سے ہوتا۔ مالک بن عوف نے کہا، وہ نبی ہے یا نہیں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اس مکہ کے اب وہ حاکم ہیں۔ مکہ میں ان کا حکم چلتا ہے اور ان کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش ان کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور ان کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں گھونپ لیتے۔ کسی اور نے کہا، اب ستاروں سے دھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حوازن اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالک بن عوف نے کہا، انہیں نعوذ باللہ قتل کر دو گے تو ان کے پیروکار انہیں اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے وہ اس راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ حوازن کے ایک سردار نے کہا، وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا متی ہو جاتا ہے۔ جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ حوازن قبیلے کے ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مالک آگے بول، تو کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بہا لے جائے گا۔ مالک بن عوف نے کہا، نہ حوازن رہیں گے نہ ثقیف کا وجود رہے گا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کر دیں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک معمر سفید ریش آدمی بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ کندھوں سے ٹخنوں تک چغا بتاتا تھا کہ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آیا۔ بوڑھے نے کہا، تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں۔ وہ تیغزن اور شہسوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکتے تھے۔ پھر اس قدر تند و تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بددل ہو چکے تھے بکھر گئے اور مکہ کو واپس چلے گئے۔ جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینہ میں امن سے رہتے تھے۔ ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیاں اور غلام بنا لیا۔ اے بزرگ، قبیلہ ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا، اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا؟ بوڑھے نے کہا، تم نے جو سنا درست سنا تھا۔ ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتارنا چاہتے تھے لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا، لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل سے ہے، کیا ہمیں اکسانے آیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقام لیں؟ ثقیف کے قبیلے کے ایک سردار نے کہا۔ ایک اور ضعیف العمر شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام درید بن السما تھا۔ اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ قبیلہ حوازن سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔
दुरैद बिन नस्समा ने गरज कर कहा, खामोश रहो, हम बनी इसराइल के खून का इंतकाम नहीं लेंगे। क्या तुम अभी तक शक में हो? क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि हमने मुसलमानों पर हमला करके उनका खून अपनी तलवारों को न पिलाया और उनके जख्मियों को घोड़ों तले न रौंदा, तो वो हमें भी कत्ल करके तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को और तुम्हारी बीवियों को अपनी लौंडियां और हमारे बच्चों को अपना गुलाम बना लेंगे। इससे पहले कि उनके घोड़े ताइफ की गलियों में हिनहिनाएं, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हमारे घोड़े उनकी लाशों को मक्का की गलियों में कुचलते फिरें? मालिक बिन औफ ने जोश से लरसती हुई आवाज में कहा, बनी इसराइल का ये बुजुर्ग हमारी पनाह में आया है। इसने अपने कबीले का जो अंजाम बताया है, मैं तुम्हें उसके अंजाम से बचाना चाहता हूँ। उठो और लात के नाम पर हल्फ उठाओ कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के तमाम बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरतों को अपने मुंह दिखाएंगे। इस जमाने में जब इस्लाम की किरणें मक्का से फैल रही थीं, अरब में बुत परस्ती आम थी। वो खुदा को भी मानते थे, लेकिन खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए वो बुतों के आगे हाथ फैलाते थे। उनका अकीदा था कि बुतों को राजी किए बगैर खुदा को राजी नहीं किया जा सकता। बुतों की खुशनूदी के लिए वो कुछ रस्में अदा करते थे। ताइफ के इलाके में जिस बुत को पूजा जाता था उसका नाम लात था, जो इंसानी या हैवानी शक्ल का नहीं था। वो बहुत बड़ा पत्थर था जिसे चट्टान कहा जा सकता है। ये चट्टान बाकायदा मुरब्बा शक्ल की थी। बाज़ मौरखों ने लिखा है कि ये मुरब्बा शक्ल का कदरी तौर पर बना हुआ चबूतरा था, जिस पर शायद किसी जमाने में कोई बुत रखा गया हो, लेकिन तुलुए इस्लाम के दौर में ये सिर्फ चबूतरा था और इर्द गिर्द के कबाइल इसी को पूजते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।